السلام علیکم دوستوں. پاکستان کی دلچسپ صورتحال چاہے وہ اقتصادی ہے چاہے سیاسی ہے، وہ لگتا ہے کہ ہم بس سائیکلز میں موو کر رہے ہیں، دائروں میں ہم چکر لگا رہے ہیں. اور اسی کے کانٹیکس میں ابھی جو تازہ ترین اس وقت جو خبریں چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان بھی شاید اس بین الاقوامی فورس کا حصہ بن جائے جس کو فلسطین کے جو غزہ والا حصہ ہے وہاں پہ تعینات کیا جائے گا تاکہ فلسطینیوں کو مزید قتل عام سے بچایا جا سکے، جس کا ارتکاب 2 سال تک تقریباً کیا اسرائیل نے. 70,000 سے زیادہ لوگ اس میں مارے گئے. اب سوال یہ کہ کیا یہ فورس جو بین الاقوامی فورس تعینات ہوگی یہ اسرائیل کو مزید جنگی اور ایسی کارروائیوں سے روک سکے گی جو اسرائیل کی نظر میں اس کے خلاف ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں پاکستان کا بھی نام آ رہا ہے کہ شاید 20,000 کے قریب ہمارے بھی فوجی اس میں تعینات کیے جائیں گے. اب دیکھ رہے ہیں کہ باقی ممالک اس میں کتنی فوج کنٹریبیوٹ کریں گے. ملیشیا نے شاید انکار کر دیا ہے، لیکن پاکستان تو ہمیشہ سے جو خاص طور پہ اقوام متحدہ کے پیس مشنز تھے، امن فورس کا وہ حصہ رہے ہیں پاکستان کے دستے. اس صورتحال پہ ہم نے سوچا کہ آپ کی ملاقات کروائیں زیغم خان صاحب کے ساتھ. پہلے تو جی آپ کو السلام علیکم. بہت شکریہ امتیاز صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می. جی، تو زیغم خان صاحب سما ٹی وی پہ آپ ان کو دیکھتے ہوں گے، اپنے بڑے دبنگ قسم کے تجزیے دیتے رہتے ہیں. ہمارے کوئی دوست کہہ رہے تھے کہ یہ کبھی باقی 3 پینلسٹ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ بالکل ہر شخص کی اپنی ایک شخصیت ہے، تو اس کے مطابق ہی وہ جواب دے گا. ضروری نہیں کہ وہ ہر معاملے میں اختلاف کرے یا اتفاق کرے. تو زیغم صاحب یہ بتائیں کہ غزہ کے لیے پاکستان کی فوج کی جو بات ہو رہی ہے اس میں بنیادی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستانی فوج وہاں چلی بھی جاتی ہے تو اس کو مورخ کس طرح یاد کرے گا کہ کیا ایک ایسی فوج جس نے فلسطینیوں کی، بھلے وہ انتہا پسند تنظیم ہے حماس، اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اور اس ملک کو محفوظ کرنے کے لیے ایک لحاظ سے جس نے 70,000 فلسطینی مار دیے اور غزہ کا علاقہ بالکل ملیہ میٹ کر دیا ہے، اور جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے وہ بھی اسرائیل کی بنیادی طور پہ اسرائیل کی شرائط پہ ہوا ہے. اسرائیل کی مذمت کی بجائے اسے حماس سے بچانے کے لیے ایک لحاظ سے شیلڈ فراہم کی جائے گی. فلسطینیوں کے لیے بھی شیلڈ ہوگی اور اسرائیل کے لیے بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جب افواج اس میں شرکت کرے گی تو اس کا یہاں پہ کیا اثر پڑے گا؟ نمبر 1 اور نمبر 2 پھر پاکستان کو یاد کن الفاظ میں کرے گی تاریخ؟ امتیاز صاحب، فلسطینیوں کے ساتھ ہمارے جذبات اتنے گہرے ہیں اور فلسطینیوں کا دکھ ہمیں اتنا دل کے ساتھ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے تجزیہ کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ بہت زیادہ جذبات میں انوالو ہوں تو تجزیہ کرنا تو ظاہر ہے مشکل ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب فلسطینیوں پہ آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کا پریشر ہوتا ہے کہ یعنی آپ وہ بات کریں جو پاکستان کے عوام سننا چاہتے ہیں، ورنہ آپ کو بڑی سخت باتیں سننی پڑتی ہیں. تو میں خیال ان دونوں باتوں کو ایک طرف رکھ کر ہمیں ایک غیر جذباتی طور پر صورتحال کو دیکھنا ہوگا، اور غیر جذباتی صورتحال جو ہے وہ ہمیں بتائے گی کہ پھر ہمارا رول کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے. آج سے 2 سال پہلے جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اور اس جنگ کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس وقت جب مجھ سے سوال کیا گیا تھا سما پہ، تو میں نے مولانا روم کی ایک حکایت کا حوالہ دیا تھا. مولانا روم کی اس حکایت میں ایک آدمی جنگل میں جاتا ہے اور اسے ایک مردہ اژدہا ملتا ہے جو اس کے خیال میں مردہ اژدہا ہے. تو اس اژدہا کو اٹھا کے وہ اپنے گھر لے آتا ہے بچوں کو دکھانے کے لیے، لیکن اصل میں وہ اژدہا ٹھٹھرا ہوتا ہے سردی سے. اور جب وہ گھر لے آتا ہے اور تھوڑی دیر بعد جب وہ موسم گرم ہوتا ہے، دن گرم ہوتا ہے، تو اژدہا اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پورے گھر کو چبا جاتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ حماس نے آج یہی کام کیا ہے. یہ اس اژدہے کو گھر لے آئی ہے جو فلسطینیوں کو چبا جائے گا. اس نے اسرائیل کو وہ بہانہ فراہم کر دیا ہے جس کی اسرائیل کو ضرورت تھی، وہ جواز فراہم کر دیا ہے. تو پہلے ہمیں یہ اندازہ لگانا ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا ہوگا
کہ حماس نے جو کیا وہ فلسطینیوں کے لیے انتہائی تباہ کن تھا، اس لیے کہ جب آپ جنگ میں جاتے ہیں تو آپ جنگ ہارنے کے لیے نہیں جاتے، آپ اپنا قتل عام کرانے کے لیے نہیں جاتے، آپ کچھ مقاصد لے کے جاتے ہیں۔ دیکھیے اسلام ایک حکمت کا مذہب ہے، آپ اپنی حکمت کو ذہن میں رکھتے ہیں، اور اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے ہلاکت میں نہیں ڈالنا، آپ کی اپنی بقا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ سب چیزیں حماس نے وائلیٹ کی۔ حماس نے ایک جنگ کی ابتدا کی، ایک ایسی جنگ جس میں اس کے جیتنے کا کوئی چانس نہیں تھا، کہ ایک شہر، ایک غیر مسلح شہر، ایک معصوم لوگوں کا محصور شہر، وہ کیسے جنگ لڑ سکتا تھا ایک ایسی طاقت سے جو خود بھی بڑی ملٹری طاقت ہے اور جس کے پیچھے پوری ویسٹ کی طاقت کھڑی ہے۔ پھر اس کے بعد مزید ظلم یہ ہوا کہ جو اسرائیل نے کیا وہ کسی طور پہ جنگ نہیں تھا، جنگ کے کسی اصولوں کی پاسداری اسرائیل نے نہیں کی، وہ فلسطینی عوام کے خلاف اس نے جنگ چھیڑی۔ جو اس نے کیا وہ قتل عام تھا، وہ نسل کشی تھی، وہ تباہی تھی۔ اس نے وہ کیا جو مہذب دور میں کیا ماڈرن ہسٹری میں نہیں ہوتا رہا، جو تاتاریوں والا کام تھا۔ لیکن پھر حماس نے کیا کیا؟ حماس نے اسرائیل کو یہ کہنے کا جواز دیا کہ یہ جنگ ہے، کیونکہ حماس نے بھی یہ کہا کہ یہ جنگ ہے۔ صرف دو ملک تھے جو کہہ رہے تھے جنگ ہے، اسرائیل کہہ رہا تھا اور حماس کہہ رہی تھی یہ جنگ ہے۔ ساری دنیا کہہ رہی تھی، ہر ذی شعور آدمی، انسانیت کا فہم رکھنے والا آدمی کہہ رہا تھا کہ تو قتل عام ہے۔ اب اس صورتحال میں جو 2 سال چل رہے تھے، جو آبجیکٹیوز نظر آ رہے تھے اسرائیل کے، وہ یہ تھے کہ نسل کشی اور اس علاقے کو خالی کرانا، کیونکہ اسرائیل کے لیے جو فلسطینی علاقے ہیں وہ محض ریئل اسٹیٹ ہیں، وہ تو فلسطینیوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اسی طریقے سے انہوں نے باقی فلسطین کو خالی کر کے اپنا ملک بنایا ہے۔ تو وہی توسیع پسندانہ عزائم تھے جو اس وقت ٹارگٹ تھا، جو مسلمانوں کا جو ہو سکتا تھا، جو ڈویبل ہے۔ ہماری خواہشیں کچھ بھی ہوں، ہماری خواہشیں تو اسرائیل نہ رہے، فلسطین جو ہے اس کی ریاست ہو، لیکن جو ایک اچیویبل ٹارگٹ تھا، جو فوری ضرورت تھی، وہ اس بات کی تھی کہ فلسطینیوں کا، معصوم فلسطینیوں کا قتل عام بند ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ جو اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ غزہ اب فلسطینیوں کے لیے قابل رہائش نہ رہے، فلسطینی وہاں رہ ہی نہ سکیں، اتنے مار دیے جائیں اور جو بچیں وہ کہیں نہ کہیں بھاگ نکلیں، وہ خود امان مانگ کے بھاگیں، وہ فینسز توڑ کے بھاگیں، وہ باہر چلے جائیں اور یہ خطہ ان کو مل جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں جو مسلم بلاک نے، اور آپ دیکھیے جس میں مسلمان ملکوں کے مختلف خطوں کے جو سب سے اہم ترین دنیا میں اثر رکھنے والے ملک ہیں، انہوں نے ایک ڈپلومیٹک ایک انیشیٹو شروع کیا، اور دنیا کی صرف واحد طاقت جو اس کو روک سکتی تھی، جو اسرائیل کا ہاتھ روک سکتی تھی، وہ امریکہ ہے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے پاس تو کوئی قوت نہیں ہے، ایکا بھی نہیں ہے، ایکا ہو بھی۔ لیکن اس میں تو یہ بھی بات ہے نا کہ جو کچھ جنگ بندی اگر ہوئی بھی ہے تو وہ اسرائیل کی شرائط پہ ہوئی ہے، اور جو کچھ بھی اس کے ابھی ہو رہا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا جو معاہدہ ہوا کہ اسرائیل نے غلط کیا، یعنی اسرائیل نے تو فلسطینیوں کو محصور کیا ہوا تھا، چاہے وہ غزہ تھا چاہے رام اللہ تھا، خان یونس کے علاقے تھے، کہ وہاں ایک پنجرے کی حیثیت ہے اس تمام علاقے کی، کیونکہ ارد گرد سارا اسرائیل ہے۔ تو اور نیتن یاہو نے تو بڑی کئی مواقع پہ اس کے وزیر دفاع نے بھی یہ واضح کر دیا تھا کہ ہم نے حماس کو ٹوٹل یہاں پہ ختم کر دینا ہے، حالانکہ بہت عرصہ پہلے تک اس کی وہاں پہ حکومت قائم تھی، لوگ اس کے ساتھ ڈیل بھی کیا کرتے تھے، اور فلسطینی سٹیک ہولڈر کے طور پہ۔ اب وہ بات تو رہ گئی ادھر، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ابھی دوسرے ممالک وہاں پہ جب جائیں گے غزہ میں، وہاں پہ ڈپلائمنٹ ہوگی، تو وہ بھی تو پھر اسرائیل کی شرائط کے تحت وہاں ڈپلائی ہوں۔ دیکھیے امتیاز صاحب، میری بھی یہی خواہش ہوگی کہ ہماری شرائط پر اسرائیل جنگ بندی کرتا، مسلمانوں کی شرائط مانی جاتی، فلسطینیوں کی شرائط مانی جاتی، لیکن دنیا کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جنگ ہارنے والا اپنی شرائط امپوز نہیں کر سکتا۔ آپ خود دیکھیے جب جرمنی جنگ ہارا تھا تو دوسرے یورپی ملکوں نے ان کے ساتھ کیا شرائط امپوز کی تھی۔ خود جب یہ لوگ، یہ طاقتور ملک ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں تو ہارنے والے سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ اگر یہ جنگ فلسطینیوں نے جیتی ہوتی تو فلسطینیوں کی شرائط امپوز ہوتی، لیکن میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ حماس نے ایک ایسی جنگ چھیڑی جس کو وہ نہیں جیت سکتا تھا، اور جب آپ جنگ ہارتے ہیں اور اس طریقے سے ہارتے ہیں کہ آپ کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے،
اور آپ کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اپنی بقا آپ کیسے یقینی بنائیں، فلسطینی زندہ کیسے رہ سکیں، ایز فلسطینین پیپل کیسے سروائیو کر سکیں، اپنی زمین اپنے گھر کیسے بچا سکیں. یہاں پر تو سوال یہ تھا. جو لمبی شرائط ہیں اس کو تو بات ہی نہیں تھی، اور اس پر کسی نے گیون تو نہیں کیا. دیکھیں کسی نے بھی اپنی پوزیشن نہیں بدلی. مسلمان ملکوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسرائیلی شرائط پر ہم فلسطین کی ریاست سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، فلسطین کے جو حقوق ہیں اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. لیکن جنگ بندی میں وہ چیزیں نہیں آ سکتی تھی، وہ اس وقت ممکن ہی نہیں تھا. اس وقت جو میں نے عرض کیا کہ منیمم یہی ممکن تھا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی رک جائے اور غزہ فلسطینیوں کے پاس رہے، اور غزہ دوبارہ سے اتنا آباد ہو سکے کہ وہاں فلسطینیوں کی نسل پروان چڑھ سکے، تاکہ اگلی نسل، اس کے بعد کی اگلی نسل جب خدا موقع دے. دیکھیں زندگی میں تاریخیں بدلتی ہیں. کیا ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم پر تاتاریوں نے بھی حکومت کی ہے؟ مسلمان کتنے کتنے بڑے تہذیبی حالات سے گزرے ہیں، اور ان حالات میں ہم بچ گئے تو آپ یہاں بیٹھے ہیں. اور چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں، 1857 میں کیا یہی صورتحال برصغیر کے مسلمانوں کو درپیش نہیں تھی؟ اس میں کچھ نہیں کہہ رہے تھے کہ انگریزوں سے لڑ جاؤ اور مر جاؤ، اور کئیوں نے یہ کیا بھی. کیا اس وقت ہمیں سر سید جیسے لوگوں کی دانش مندی نے نہیں بچایا کہ آپ کو اس وقت سروائیو کرنا ہے، اچھا وقت آئے گا؟ اور اچھا وقت آیا، پھر ہم نے ملک بھی بچا لیا. تو میرے خیال میں یہ تو ہماری وش ہو سکتی ہے کہ ہماری شرائط ہو سی، لیکن کسی طور پہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا. اب جب کہ یہ ہوگی، جنگ بندی ہوگی، اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ یقینی بنایا جائے کہ یہ علاقے سے اسرائیل باہر جائے، یہ علاقہ واپس فلسطینیوں کو ملے، اور اس علاقے پہ تعمیر نو شروع ہو. ہاں وہ تو میرا خیال ہے اس وقت شروع ہوگی جب وہ ان کو مکمل یقین ہو جائے گا کہ یہاں ان کے خلاف ابھی کوئی بھی نہیں ہے ان کی مزاحمت کرنے والا. ایک کل بھی اسرائیل نے دوبارہ حملہ کیا، 104 لوگ اس میں مارے گئے. حالانکہ جنگ بندی ہو چکی ہے، لیکن اسرائیل نے جو اپنا وہ سلسلہ ہے حملوں کا وہ جاری رکھا ہوا ہے. اب یہ بتائیں کہ چلیں پاکستان اس میں شامل ہو بھی جاتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی طور پہ اب ریلیونٹ ہو گیا ہے، اس کی دوبارہ اہمیت کچھ قائم ہو گئی ہے بہت عرصے کی بین الاقوامی تنہائی کے بعد. وہ اس ریلیونس کا پاکستان کے جو اندرونی ہیجانی سیاسی صورتحال ہے، پاکستان کے جو اقتصادی بحران ایک لحاظ سے چل رہا ہے، اس کے کوئی مداوع میں مدد ملے گی؟ دیکھیے پہلے تو جو آپ نے پہلی بات کی، دیکھیے مزاحمت کبھی بھی خودکشی نہیں ہوتی، مزاحمت بھی حکمت کے ساتھ کی جاتی ہے. جس طرح کی مزاحمت حماس کر رہا ہے، میں تو اس کو مزاحمت بھی نہیں مانتا. وہ تو یہ کہ آپ ایک بندہ ماریں اور اپنے 500 بندے مروا لیں. ظاہر ہے جب آپ گولی چلائیں گے تو دوسرے کو گولی چلانے کا آپ حق دے دیتے ہیں، تو ڈسپروپورشنیٹ ہوتا ہے. تو یہ وقت نہیں ہے اس طریقے کا، اس وقت فلسطینیوں کو بچانے کا وقت ہے. اب پاکستان کی جہاں تک شمولیت کی بات ہے، دیکھیں ابھی تک فیصلہ تو نہیں ہوا، ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور پاکستان جائے گا تو اکیلا تو نہیں جائے گا. نہیں، اس میں ہمارے تو فوج کے سربراہ کتنے دورے کر چکے ہیں. اب 3-4 دن وہ مصر میں بھی تھے، تمام لوگوں سے مل رہے تھے، اور ظاہر انڈیکیشنز یہی ہیں کہ کیونکہ جو اگر 20,000 کے اعداد بھی آئے ہیں سامنے، تو بھی یہی کوئی ہوا سے نہیں آئے ہوں گے، کچھ نہ کچھ بات تو چل رہی ہوگی. گفتگو تو چل رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ گفتگو نہیں چل رہی. میں نے یہ عرض کیا کہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا کہ کیا پاکستان شامل ہوگا تو کن شرائط پر ہوگا، اور کون کون سے ملک ہوں گے، پاکستان کتنا گروپ بھیجے گا، پھر جو جائیں گے یہ لوگ ان کا کیا مینڈیٹ ہوگا. تو یہ بہت سے سوال اس وقت اوپن ہیں. تو میرا خیال ہے اس پر پاکستان کو کنسیڈر کرنا چاہیے ایز پر سے. اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. پاکستان کا کون سا فوجی ہے جو وہاں جائے گا اور فلسطینیوں کے لیے اس کے دل میں ہمدردی نہیں ہے؟ پاکستان کا کون سا فوجی ہے جو وہاں جائے گا اور اس کے دل میں اسرائیل کا ہمدردی ہے اور وہ اسرائیل کا پراکسی بن کے کام کرے گا، فلسطینیوں کی ہمدردی اس کے دل میں نہیں ہوگی؟ کون سا پاکستانی ہے جو فلسطین میں جائے گا اور فلسطینیوں کے لیے جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ پاکستان کی اشرافیوں کو ہم 100 بری باتیں کہہ سکتے ہیں، آپ اور میں ہر روز پاکستانی اشرافیہ کے لتے لیتے ہیں، لیکن میں تو کسی اشرافیہ کے بندے کو نہیں جانتا جس کے دل میں اسرائیل کے لیے کوئی ہمدردی ہو یا فلسطینیوں کے لیے ان کے دل میں ہمدردی نہ ہو. نہیں، لیکن اس پہ دیکھیں ہمدردیاں تو ہوں بھی، تو اس کے باوجود جب آپ کے اپنے ذاتی مفادات آ جاتے ہیں، گروپ مفادات آ جاتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں قربان ہو جاتی ہیں. اس کا پاکستان کو آپ بتائیں، اس پہ ہمارا اندرونی طور پہ یہ کیا ہضم ہو پائے گی اکثر لوگوں کو؟ اور میں اس کانٹیکس میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ حال ہی میں TLP پہ، تحریک لبیک پاکستان پہ پابندی لگ گئی ہے،
تو یہ کس بات کی غمازی ہے؟ کیا یہ کوئی اتفاق ہے کہ ایک طرف غزہ میں پاکستان کی فوج بھیجے جانے کی بات ہو رہی ہے، پھر TLP پہ پابندی بھی لگ گئی ہے، طالبان افغان طالبان کے حوالے سے بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے تو نہیں دیے، نہ ہی عطا تارڑ نے جو بیان دیا وہ ان کا اپنا لکھا ہوا لگتا ہے، تو بڑی نپی تلی زبان میں خواجہ آصف اور عطا تارڑ کے طرف سے یہ بیانات آئے ہیں افغانستان کے حوالے سے. تو کیا کوئی بہت بڑی تبدیلی سے پاکستان گزر رہا ہے؟ TLP پہ پابندی، افغانستان اینڈ دین فلسطین، غزہ کے حوالے سے ممکنہ طور پہ فوجی دستے بھیجنے کی جو بات ہے. دیکھیں امتیاز صاحب، فلسطین کے حوالے سے پاکستان نے ہمیشہ عربوں کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے کام کیا ہے. جب عربوں نے مل کر فلسطین کی خاطر جنگیں لڑی ہیں تو پاکستان نے جنگیں لڑی ہیں. پاکستان نے اپنے پائلٹ بھیجے ہیں، اپنے فوجی بھیجے ہیں، اور اپنی جو صلاحیت تھی، ٹیکنیکل صلاحیت تھی، جنرل ضیاء الحق، جنرل راحیل شریف جو اسلامک جو کوalition تھا اس کا اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں، اس سے پہلے بھی ہمارے بہت سارے کئی ہزاروں عرب پیلسٹائن وارز تھے. میں عرب پیلسٹائن وارز کی بات کر رہا ہوں، جو عربوں نے پیلسٹائن کی خاطر اسرائیل سے جنگ لڑی، عرب اسرائیل وارز کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت ایک اگر موقع ڈپلومیٹک طور پر ہے تو میرے خیال میں اس میں کوارڈینیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اندرونی طور پر یہ چیلنجنگ ہو سکتا ہے. ایک تو جو آپ فرما رہے ہیں کہ دیز آر چیلنجنگ ٹائمز، پاکستان کے انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی. انٹرنلی وی آر ناٹ اے ہاؤس ان آرڈر. پاکستان میں ایک سیاسی طور پر بھی بحران ہے. پھر پاکستان کے اندر آپ نے TLP کا حوالہ دیا. دیکھیں TLP کے ساتھ جو کچھ کیا گیا یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. اس کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے تھی کہ ایک ایسا گروہ مسلسل ریاست کو چیلنج کرے، لوگوں کی پراپرٹیز کو نقصان کرے، ریاستی پراپرٹیز کو نقصان کرے، پولیس والوں کو قتل کرے، اور پھر وہ وائلنس کو، جو مذہبی وائلنس، اس کو پرائیویٹ لیول پر لے آئے. دیکھیں پرائیویٹ تو پہلے بھی چل رہا تھا نا. جو جہادی آگے تھے، جہادی یہ کہتے تھے ایک تنظیم جہاد کر سکتی ہے، لیکن TLP نے تو ماشاءاللہ یہ کہا کہ ہر مسلمان اپنے طور پہ جہاد کر سکتا ہے. جس کو بھی کوئی بات لگی ہے کہ یہ بات جو ہے وہ غیر اسلامی ہے، ناپسندیدہ ہے، وہ چھرا اٹھا کے اس کے خلاف جہاد کر سکتا ہے. تو اس لیول پر یہ تو انارکی کا وہ فارمولہ ہے جس پر تو ریاست پھر چل ہی نہیں سکتی. تو یہ ایکشن تو میرے خیال میں لینا بنتا تھا. فائنلی انہوں نے لیا، لیکن اس ایکشن کے اپنے چیلنجز بھی ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ایک پولیٹیکل کاسٹ انوالو ہے، اور اس کو لنک کر سکتے ہیں. وہ ظاہر ہے بہت سی دوسری باہر ایکسٹرنل چیزوں کے ساتھ وہ لنک کر سکتے ہیں. افغانستان کا بھی چیلنج ہے، اٹس ناٹ آر میکنگ. دیکھیں افغانستان میں گزشتہ 4 سال، کم از کم 1974 کے بعد سے یہ وہ سال ہیں جس میں پاکستان نے افغانستان میں کوئی مداخلت نہیں کی. ہم نے ایک نئی بگننگ کی کوشش کی، لیکن وہاں سے مسلسل ایک پراکسی وار چل رہی ہے جو اب ناقابل برداشت ہو رہی ہے. 4 سال تک کیوں آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ تو انہوں نے اپنا نیٹ ورک جو ہے وہ پراکسی نیٹ ورک، TTP کا نیٹ ورک جو ہے، ہمارے بندوبستی اضلاع تک پھیلا دیے. تو کل کو پورے کا پورا، پہلے ہمارا پختونخوا جائے گا، پھر پورا پاکستان جائے گا. یعنی وہ چیلنجز ہیں. اور اس میں یہ بات جو سوال آتا ہے کہ آپ آر وی تھنلی سپریڈ، آلریڈی تھنلی سپریڈ، کہ ہمارے ایسٹ پر بھی ایک چیلنج ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جنگ کریں گے، کل جنگ کریں گے. جنگ ہوئی یا نہ ہوئی ایک ایسی چیز ہے، وہ کہتے ہیں جنگ ختم نہیں ہوئی. ویسٹ پر بھی ہمارے چیلنجز ہیں، انٹرنلی بھی چیلنجز ہیں. کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں 20,000 جو ہیں فوجی سپیئر کریں اور اپنا جو توجہ ہے، جو اپنی بینڈ وڈتھ ہے، اس کو مزید پھیلائیں؟ یہ سوالات ہیں جو پالیسی میکرز کو یقیناً سوچنے ہیں، اور انہیں سوچنے چاہیے. یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہماری جاتی ہے کولیشن کے پارٹ کے طور پر، اس کولیشن کا کیا مینڈیٹ ہوگا، پاکستانی جو اس میں کنٹینجنٹ جائے گا اس کا کیا مینڈیٹ ہوگا، کیا اختیارات ہوں گے، کیا ان کے فرائض ہوں گے، فلسطینی ان کو کیسے لیں گے. میرے خیال میں اصل چیلنج یہ ہوگا کہ فلسطینینز جو ہیں، اس کے تمام گروپ، حماس بھی، اگر حماس بھی لڑ پڑتی ہے تو ظاہر ہے پاکستان کے لیے انٹرنلی بھی بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا. کیونکہ پاکستانی لوگ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ پاکستانی کی جو گن ہے وہ کسی بھی پیلسٹینین کی طرف جائے، چاہے وہ حماس ہی کیوں نہ ہو. یہ میرے خیال میں سب سے ڈیفیکلٹ کوشچن ہے جو پاکستان کو سوچنا ہوگا یہ فیصلہ کرتے ہوئے. اس میں یہی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ دیکھیے جعفر ایکسپریس کا واقعہ مارچ میں ہوا تھا، آپ نے بھی اس کو بڑا قریب سے فالو کیا ہوگا. اس کے بعد سے جعفر ایکسپریس پہ 5 حملے ہو چکے ہیں. گزشتہ روز یعنی بدھ کے روز
تازہ ترین حملہ ہوا، اس پہ کوئی راکٹس وغیرہ داغے گئے. اس کے ساتھ ہی بلوچستان اور وزیرستان میں 2 مختلف واقعات میں کچھ مزید شہادتیں ہوئیں. میں وہ کچھ انٹرنل کمیونیکیشن دیکھ رہا تھا، واٹس ایپ گروپوں پہ آ رہی تھی، کچھ 1-2 خبریں آئی بھی نہیں ہیں ہمارے میڈیا میں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اس طرح باہر کے جھمیلوں میں ملوث ہونے کی بجائے اندرونی طور پہ ان اسباب کی طرف جانا چاہیے جو کہ ہمارے لیے، جس کو کبھی ہلری کلنٹن نے میرا خیال ہے کہا تھا کہ آپ کے سانپ آپ جب بیک یارڈ میں پالیں گے تو پھر الٹا آپ ہی کو آ کے کاٹ بھی سکتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اندرونی طور پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم دوسرے معاملات میں جا کے شامل ہو جائیں؟ ٹھیک ہے، اس سے پامدنی ہوگی، پاکستان کہا جائے گا ریلیونٹ ہو گیا ہے، لیکن اس ریلیونس کا اگر پاکستان کو فائدہ نہیں ہوتا، پاکستان کے عوام کو جو کہ اس وقت سفر کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہے اس کا فائدہ؟ دیکھیے، آئسولیشنزم تو ایسی چیز ہے جو امریکہ یہ افورڈ کر سکتا ہے. پاکستان جیسے ملک تو ایسی گلوریس آئسولیشن افورڈ نہیں کر سکتے جس طرح کی آئسولیشن میں امریکہ بار بار چلا جاتا ہے. دیٹس امریکہ از اے ورلڈ ٹو اٹ سیلف. تو میرا تو نہیں خیال کہ آئسولیشن کو ایسا فارمولہ ہے، یا اگر ہمارے اندرونی چیلنجز ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم ایکسٹرنل انگیجمنٹس جو ہیں وہ مختلف طرح کی چھوڑ دیں. اور اگر ہمارے لیے دنیا میں اپنے انفلوئنس کو اسٹریٹجکلی ایگزرٹ کرنے کے مواقع ہیں تو ہم اس وجہ سے ہاتھ دھو دیں کہ نہیں، ہم تو بہت ہی اندرونی طور پہ پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ انٹرنل اور ایکسٹرنل جو معاملات ہیں وہ آپس میں لنکڈ ہیں. آپ کا جو اندرونی دفاع ہے وہ آپ کے بیرونی نیٹ ورک، بیرونی تعلقات، بیرونی جو آپ کے الائنسز ہیں اس سے بہت اسٹرانگلی لنکڈ ہے. اگر ہم کٹ جائیں گے تو پھر اندرونی طور پر بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، ویسٹ اور ایسٹ دونوں طرف سے پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. تو ان تمام چیزوں کا ادراک کرتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے کہ کیسے ہم بہتر طور پر انوالو ہو سکتے ہیں، وہ چیزیں دیکھنی ضروری ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ صرف اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ اندرونی چیلنجز ہیں ہم جو اپنی ایکسٹرنل اسٹریٹجک اپرچونیٹیز ہیں اس کو فورگو کرتے ہیں. اچھا، اس میں یہ سوال میں اس پہ ایکچولی ختم کروں گا کہ اسٹریٹجک اپرچونیٹی تو وہی ہو سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا ملک جو ہے اس کو بہت زیادہ کوئی فائدہ بھی ہو جائے. ہم بہت سارے ایسے مشنز میں حصہ لیا، اس کو ہم نے کہا کہ اسٹریٹجک ایک مواقع ہیں پاکستان کے لیے، لیکن پاکستان میں اب کی جو اندرونی صورتحال ہے، رول آف لاء کی جو صورتحال ہے یا سیاسی ہیجان ہے، وہ تو اب اس پہ بات ہم خط بھی کر سکتے ہیں کہ کیا اس کے ذریعے جب تک ہم انٹرنلی، آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہاؤس ان آرڈر، جب تک اندرونی طور پہ گھر کے لوگ مطمئن نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ جو اسٹریٹجک اپرچونیٹیز جس کو کہا جاتا ہے، یا جو ہمارے کہا جاتا تھا کہ اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اسٹریٹجک لوکیشن تو آپ کے گلے کا توق بھی بن سکتی ہے اگر آپ اندرونی طور پہ مستحکم نہ ہوں تو. دیکھیے، میں اس کو آئدر اور کی ٹرم میں نہیں لوں گا. اپنا گھر ہاؤس ان آرڈر کرنا بہت ہی ضروری ہے، جو ہمارے اندرونی پرابلم ان کو سالو کرنا بہت ہی ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جو بیرونی معاملات ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا خالی اسٹریٹجک لوکیشن کی بات نہیں ہے. اب دیکھیں، مڈل ایسٹ تو کوئی ہمارے بارڈر کا معاملہ نہیں ہے نا، اور مڈل ایسٹ میں آپ یہ دیکھ لیجئے فائدہ نقصان کو، عربوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہسٹوریکلی دیکھ لیجئے، آپ کو کتنا فائدہ ملا. میرے خیال میں تو پاکستان میں ایک ہی چیز نے پاکستان میں غربت دور کی ہے. اگر آپ دیکھ لیں پاکستان کی تاریخ، جو پاکستانی مزدور گیا ہے عرب میں وہ واپس آیا ہے تو وہ مڈل کلاس میں شامل ہوا ہے. شاید سب سے بڑا جو ہمارا لیور رہا ہے اپورڈ موبیلٹی کا وہ ہمارے عرب ملکوں سے تعلقات رہے ہیں. اس وقت بھی سعودی عرب میں میرے خیال میں 2 ملین پاکستانی کام کرتے ہیں. تو اس کا جو عرب ملکوں کے ساتھ ہم نے اسٹریٹجک تعلقات بنائے، اس کا ہماری معیشت میں، ہماری لوگوں کی ویل بینگ میں مور دین اینی تھنگ ایلس، میں تو عرض کر رہا ہوں سب سے بڑا ہمارا اپورڈ موبیلٹی کا جو لیور رہا ہے وہ عرب ملکوں سے ہمارے تعلقات رہے ہیں. اور وہ جو تعلقات بنائے گئے وہ ظاہر اسٹریٹجک تعلقات بنائے گئے نا، جس کی وجہ سے آپ کو یہ تعلقات ملے. تو یہ تعلقات جو ہیں ان کی بڑی ایک اکنامک ڈائمنشن ہے. اب چین کے ساتھ بھی، اب یہ جو ہمارا تنازع ہوا بھارت کے ساتھ جس کو وہ سندور کہتے ہیں، اس میں جو پاکستان کی کامیابی ہوئی، اس میں دیکھیں چین اور پاکستان کے تعلقات کو کیسے ایک نیا رخ ملا ہے، اور پھر اس کی ایک اکنامک ڈائمنشن ہے. تو آپ ان سب چیزوں کو الگ تو نہیں کر سکتے، لیکن ان سب فرنٹس کو ہم نے دیکھنا ہے اور سب کو سالو کرنا ہے. اور آپ جس بات پہ زور دے رہے ہیں اس میں سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. اگر گھر ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر کسی اپرچونٹی کا ہم وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے
جو اٹھانے چاہیے. اگر ہم خود تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے, اگر ہمارا اپنا گھر ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ آ کے بزنس کر سکیں, تو جتنا بھی امریکہ چاہتا ہو کہ پاکستان میں آ کے کاروبار کرے وہ نہیں کرے گا, اس کا کاروبار ہی نہیں آئے گا. کتنی ہی سعودی عرب کے ساتھ دوستی ہو, اگر ہم اندرونی معیشت کو, اندرونی معاملات کو, سیکیورٹی کو ٹھیک کریں گے تو پھر سعودی عرب نہیں آ سکے گا. تو باہر کا اپنے تعلقات کو بہت ایک تاریخی مواقع ملے ہیں پاکستان کے لیے. پاکستان ایک گولڈ سے باہر آیا, ایسا لگتا تھا کہ پاکستان کی کوئی حیثیت ہی نہیں بچی. اس کے بعد ایک بڑے پلیئر کے طور پر آیا ہے, لیکن ان اپرچونٹیز کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اپنے گھر میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ کرنا چاہیے. چلیں جناب, بہت بہت شکریہ. امید کرنی چاہیے کہ یہ جو بڑے بڑے مواقع ہمیں ملے ہیں بیرونی ممالک میں, ڈونلڈ ٹرمپ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں فیلڈ مارشل کی اور وزیر اعظم کی, اس کا فائدہ الٹیمیٹلی پھر پاکستان کے عوام کو بھی پہنچے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو فار ہیونگ می.